अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे अपने अपने घरों में। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इजीली कैनवा यूज़ करना बताऊंगी और कैनवा के थ्रू आपने किस तरह से अपने किसी भी बिज़नेस के लिए जो है कोई भी पोस्ट बनानी है या कोई भी एडवर्टाइजमेंट बनानी है इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, वो बनाना कितना आसान है वो मैं आपको बताऊँगी मोबाइल के थ्रू। ठीक है। वैसे तो सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन फ़ोटोशॉप रहता है, अगर आप उसमें क्योंकि किसी भी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, उसमें हम बहुत आसानी उसमें आप बहुत ही इजीली विदाउट किसी रिस्ट्रिक्शंस के फ़ोटोशॉप में डिज़ाइन कर सकते हैं कोई भी बैनर्स या फ्लायर्स। लेकिन कैनवा के अंदर कुछ जगहों पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, मगर इंशाल्लाह मैं आपको आने वाले नेक्स्ट उसके अंदर वीडियो में आपको उन रिस्ट्रिक्शंस से हट के कैसे बनाते हैं फ्लायर्स या बैनर्स वो भी आपको बताऊँगी। अभी मैं आपको चलिए स्टार्ट करती हूँ कि बताती हूँ कि कैनवा में किस तरह से आप वो फ्लायर्स या बैनर्स तैयार कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की कोई पोस्ट या फेसबुक की पोस्ट बना सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने कैनवा को लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आप लोगों को मेरी नई नई वीडियोस मिलती रहे। और अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों देखें, ये मेरे सामने जो है ये कैनवा का इंटरफेस ओपन हो चुका है, जो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। आप सामने की तरफ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है वो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे होंगे कि आपको किस तरह से क्या चीज़ बनानी है। अगर आपको मोबाइल वीडियो बनानी है या इंस्टाग्राम की पोस्ट या कोई पोस्टर बनाना है, लोगो, कोई स्टोरी तैयार करनी है, फ्लायर्स तैयार करने हैं, ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल आपको मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम की स्टोरी है, सारे जो भी चीज़ें, फेसबुक की पोस्ट है, ये सब चीज़ें आपको बनाने के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होंगी। यूट्यूब का थंबनेल भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। और यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, इसमें आप सर्च भी कर सकते हैं। फर्ज करें मुझे इंस्टाग्राम की पोस्ट तैयार करनी है, तो इसके अंदर इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखती हूँ तो यहाँ पे इंस्टाग्राम से पोस्ट सारी आ जाएंगी बनाने के लिए। इसके अंदर आप जो है एक ब्लैंक का ऑप्शन होगा जिसके अंदर आप मैनुअली आप डिज़ाइन भी कर सकते हैं अपने बैनर को। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ बने हुए सैम्पल्स आपके पास अवेलेबल होंगे, जिनके आगे फ्री लिखा हुआ है वो फ्री आपको मिल जाएंगे। उसके अंदर आप कुछ भी एडिटिंग करके अपने बैनर्स बना सकते हैं। और जिसके अंदर फ्री लिखा हुआ नहीं है, ये सारे पेड होते हैं कि आपके पैसे पे करने होते हैं। और ब्लैंक के ऑप्शन में आप खुद से अपने पूरा पोस्ट जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है। इसके बैक जाऊंगी, मैं आपको ये दिखाऊंगी कि ये फर्ज करें मैंने अगर सेलेक्ट किया तो ये आपको डिज़ाइन हुआ हुआ पूरा टेम्पलेट मिल जाएगा। इस टेम्पलेट में आप अपने हिसाब से थोड़ी सी एडिटिंग करके इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए। ठीक है। यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहें यहाँ पे आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है अगर आपने ये चीज़ नहीं चाहिए, आपको समझ में नहीं आ रही, आप खुद से अपना डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो इसके अंदर एक ऑप्शन होता है ब्लैंक का ऑप्शन। ये ब्लैंक का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आप इजीली यहाँ पे से जो है वो अपना कोई भी बैनर या पोस्टिंग के लिए बना सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे इंस्टाग्राम की पोस्ट अगर मैं सिलेक्ट करूँगी तो इसमें इंस्टाग्राम से रिलेटेड जो भी चीज़ें अवेलेबल होंगी, पोस्ट वगैरह, इंस्टाग्राम की पोस्ट है, इंस्टाग्राम सिर्फ इंस्टाग्राम लिखने से इंस्टाग्राम की पोस्ट, इंस्टाग्राम की रील्स, वीडियो, हाईलाइट, कवर स्टोरीज, इसके अलावा काफ़ी चीज़ें इंस्टाग्राम से रिलेटेड आ जाएगी। अगर मैं फेसबुक लिखता हूँ तो इसमें फेसबुक से रिलेटेड जो है वो जो भी चीज़ें इसमें आएंगी, फेसबुक ऐड, ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको किसी भी चीज़ का मेन्यू बनाना है, अपने अपने बिजनेस के लिए कोई मेन्यू तैयार करना है तो मेन्यू आप लिखेंगे तो मेन्यू से कैफ़े मेन्यू है, मेन्यू लैंडस्केप पे आपको मिल जाएगा। यानी कि काफ़ी चीज़ें इसके अंदर आपको इसके सैंपल्स के साथ साथ आपको बनाने के लिए भी इसके आपको ब्लैंक पेज भी मिल जाएगा। ठीक है। अगर मुझे बनानी है यहाँ पे इंस्टाग्राम की पोस्ट तो मैं इंस्टाग्राम की पोस्ट के ऊपर चली जाऊँगी। ठीक है। इंस्टाग्राम की पोस्ट के ऊपर जाने के बाद मैं यहाँ पे ब्लैंक का ऑप्शन चूज़ करूँगी। मैं आपको बताऊँगी कि ब्लैंक के ऑप्शन पे किस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं अपना खुद का बैनर। ठीक है। मोबाइल के थ्रू। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जब सेलेक्ट किया तो यहाँ पे मेरे पास ब्लैंक पेज ओपन हो गया। ब्लैंक पेज के अंदर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप कलर सेलेक्ट करके इसका कलर सेलेक्ट कर लें। ठीक है। बैकग्राउंड कलर जो भी आप रखना चाहें ये सिलेक्ट कर लें, या अगर आप यहाँ पे कलर के बजाय कलर सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो इसको वाइट रखना चाहते हैं, इसके अंदर आप कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं तो रिप्लेस का ऑप्शन होता है। रिप्लेस के अंदर जाके आप इसमें गैलरी के थ्रू अगर कोई चीज़ आपने डाउनलोड करके रखी हुई है इमेज की सूरत में वो आप इसमें डाल सकते हैं, या अगर आपने इमेजेस कोई रखे हुए हैं अपने पास या वीडियोस भी आप डालना चाहें वीडियो डाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ नीचे की तरफ एक ऑप्शन होता है अपलोड का ऑप्शन। इस अपलोड पे आप अपलोड भी कर सकते हैं। अपलोड मीडिया के अंदर आपके इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज सब अवेलेबल होते हैं। अपलोड के अंदर मैंने कुछ भी जो है गूगल से डाउनलोड करके रखी हुई थी। फर्स्ट करें मुझे केटरिंग का मेरी केटरिंग की कंपनी है तो मुझे उसके लिए जो है वो केटरिंग बैनर बनाने, तो ये मैंने दो जो है वो गूगल से डाउनलोड करके रखे हुए वॉलपेपर्स। आपको पता है फ्री में मिल जाते हैं गूगल से, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं।
ٹھیک ہے، میں نے اس کو سلیکٹ کر لیا. سلیکٹ کر کے میں نے یہ جو ہے میرے پاس یہ آ گیا. آپ کو میں نے کلر کا آپشن میں نے اب کلر بھی چوز کر سکتے تھے. اگر آپ نے یہ چوز کرنا ہے تو آپ یہ بھی چوز کر سکتے ہیں. اس طرح سے بینرز کا ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر آپ نے یہ چیز نہیں چاہیے تو میں اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دوں گی، اور یہاں سے اگر میں نے چاہا تو یہاں پہ میں کوئی کلر بھی سلیکٹ کر سکتی ہوں. یہاں میں نے اس کا بیک گراؤنڈ کلر سلیکٹ کر لیا اپنے حساب سے. یہاں پہ آپ جا کے اس کو ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں. کلر کو لائٹ کلر چوز کرنا ہے، لائٹ کلر چوز کر لیا. ٹھیک ہے، کیٹرنگ کا بینر کیونکہ آپ بنا رہے ہیں تو کیٹرنگ کے لیے یہاں آپ نے یہ والا کلر یوز کر لیا. اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ ریپلیس پہ جا کے یہ جو پکچر ہے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں اس کو بیک جاؤں گی. بیک جانے کے بعد یہ جو پلس کا آپشن ہے، اچھا کلر آپ نے چوز کر لیا. کلر چوز کرنے کے بعد اس کے اندر آپ پلس کا آپشن ہے، میں پلس کے آپشن میں جاتی ہوں، اور اس میں پلس کے آپشن میں اب آپ نے مزید اس میں اگر چیزیں ایڈ کرنی ہے تو وہ وہاں سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں. یہ دو امیجز ہیں، یہ امیج اگر ان دونوں میں سے ایک امیج، یہ والی امیج میں یہاں سے لے کے اس میں یوں کر کے ایڈ کر سکتی ہوں اس امیج کو. ٹھیک ہے، اس امیج کو اس طرح سے ایڈ کر کے میں اپنے کیٹرنگ کا بھی بینر، اگر یہ امیج مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی اس کو ڈیلیٹ کروں گی میں. اس کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد میں نے اس میں کوئی اور سی امیج اگر ایڈ کرنی ہے، یہاں پہ ان کے اپنی بھی امیجز ہوتی ہیں اویلیبل. ٹھیک ہے، جو ان کی اپنی جو کینوا والوں کی ہوتی ہیں ان کو میں چوز کروں گی. یہاں سے فوٹوز پہ جاؤں گی. یہاں ان کا اپلوڈ کا آپشن ہے، ٹیکسٹ کا آپشن ہے، یہ فوٹوز کا آپشن آپ کو نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے اندر سی آل پہ کلک کروں گی، فوٹوز میں چلی جاؤں گی. اس کے اندر جو کیٹرنگ کی امیجز ہیں وہ میں اس میں جو فری والی امیجز ہیں کیٹرنگ سے ریلیٹڈ، میں نے کیٹرنگ سلیکٹ کیا، لکھا اس کے اندر کیٹرنگ سے ریلیٹڈ امیجز آ جائیں گی. جن کے اوپر پی آر او پروفیشنل لکھا ہوا ہے وہ میں پیڈ ہوتی ہیں، وہ لے سکتے ہیں. اس کے پیسے آپ کو پے کرنے ہوں گے. جو فری ہوں گی وہ اس کے آگے کچھ بھی نہیں لکھا ہوگا. تو میں نے یہ والی کیٹرنگ کی امیج سلیکٹ کر لی. یہ اس کے اوپر میں نے یوں کر کے لگا دی. اس کے اندر آپ اس کو کسی طرح سے بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. یہاں یوں ایڈجسٹ کر کے آپ نے اس کو اس طرح سے لگا لیا. ٹھیک ہے، یہ آپ نے سلیکٹ کرنے کے بعد یہ میں آپ کو ایسے ہی بتا رہی ہوں، اس کو آپ ڈیزائننگ بہت اچھی سے اچھی بھی اس میں کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر یہ امیج یوں کر کے بھی آپ ایک طریقے سے بھی ڈال سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ گرڈ کے تھرو بھی ڈال سکتے ہیں. یہاں پہ پلس کے آپشن میں اگر آپ نے کوئی گرڈ ایڈ کرنا ہے، پلس کے آپشن پہ آپ کلک کریں گے. یہاں پہ کافی ایلیمنٹس آ جائیں گے، لائنز، گرافکس آ جائیں گی، فوٹوز، ویڈیوز. اب اس کے اندر آپ دیکھیں گے نیچے کی طرف اگر آپ کریں گے تو یہاں پہ چارٹس اور فریمز کا آپشن ہوگا اور گرڈز کا آپشن ہوگا. فریمز کے اندر آپ اگر ایک سنگل امیج کرنی ہے تو آپ سی آل میں جا کے اس میں سے کوئی سی بھی آپ سلیکٹ کریں گے، فریمز کو ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر آپ نے فریمز نہیں تو گرڈز ایڈ کرنے ہیں تو آپ گرڈز بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں. گرڈز کے آپشن میں اس طرح کے گرڈز آ جائیں گے، آپ کو مل جائیں گے امیجز ایڈ کرنے کے لیے. فرض کریں میں نے اس کے اندر گرڈز ایڈ کرنے کے لیے یہ والا گرڈ سلیکٹ کر لیا، دس ون. ٹھیک ہے، یہ گرڈ ہے. اس کے اندر میں نے یہ گرڈ سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو میں چھوٹا بھی کر سکتی ہوں سائڈ سے یوں کر کے ایڈجسٹ کر کے. یہاں پہ میں نے اس کو ایڈ کیا، اس طرح سے کر کے اس کو میں نے ایڈ کیا ہے. تھوڑا سا اس کو ایڈجسٹ کروں گی. ٹھیک ہے، یہ میں نے ایڈجسٹ کیا یوں کر کے. اب اس کے اندر پہلے والے اس پہ فریم پہ کلک کروں گی اور اس کے اندر ریپلیس کا آپشن ہے، یہ ریپلیس پہ جاؤں گی اور ان کی اپنی خود کی جو ہے فوٹوز ہوتی ہیں اس پہ جاؤں گی. اس پہ کیٹرنگ سے ریلیٹڈ میں لکھوں گی، کیٹرنگ سے ریلیٹڈ امیجز آ جائیں گی. اور اس میں سے جو فری والی ہیں سب سے فرسٹ یہ والی میں سلیکٹ کر لیتی ہوں، وہ اس میں ایڈ کر دوں گی. دوسرے والے گرڈ کے اندر پھر ریپلیس کے آپشن میں جاؤں گی تو پھر میں یہاں سے دوسرا یہ والا آپشن سلیکٹ کر لوں گی کیٹرنگ سے ریلیٹڈ. پھر اس پہ جا کے پھر ریپلیس پہ جاؤں گی. اس طرح سے کر کے میں اسی طرح سے آپشنس میں جاتی رہوں گی. جو مجھے سلیکٹ کرنا ہوگا اس میں سے آپ وہ امیج کو آپ اپنی ڈاؤن لوڈ ہوئی ہوئی یہاں سے اپلوڈ کرنا چاہیں تو اپلوڈ کر کے وہ امیج بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. آپ ان کی اپنی پکچر گیلری سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساری امیجز یہاں پہ اس طرح سے ایڈ ہو جائیں گی گرڈس کی طرح. ٹھیک ہے، ڈائریکٹلی اپلائی کرنا ہے تو یہاں سے جا کے ریپلیس کے آپشن میں آپ یہاں پہ ڈائریکٹلی اس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے آپشن. اس کے علاوہ یہ ساری امیجز ایڈ ہو گئیں. گرڈز آپ نے کس طرح سے شیپس کے ساتھ امیجز ایڈ کرنی ہے وہ یہ ہو گئی. ٹھیک ہے، پھر میں پلس کے آپشن میں جاؤں گی اور ٹیکسٹ ایڈ کروں گی. ٹھیک ہے، اچھا اس کے اندر آپ نے یہ چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایزیلی کہ یہاں پہ اس میں آپ ان امیجز میں اینیمیشنز بھی ڈال سکتے ہیں. دیکھیں اس طرح سے کہ یہ امیجز یوں کر کے آئیں گی، یوں آئیں گی. اس میں آپ اینیمیشنز بھی ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ پھر پلس کے آپشن پہ جائیں گے. جانے کے بعد پھر یہاں سے آپ نے ٹیکسٹ کا آپشن سلیکٹ کرنا ہے. ٹیکسٹ میں بھی آپ کے پاس بہت سارے آپشنز آ جاتے ہیں اس کے اندر. یہ دیکھیں ان کے اپنے بھی ڈیزائن ہوئے ہوئے کچھ ٹیکسٹ کے آپشنز ہیں، آپ اس میں سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. آپ نے مینولی بھی ڈال سکتے ہیں ہیڈنگ، سب ہیڈنگ اور اسمال لیٹرز بھی.
تو میں ہیڈنگ کی طرف جاؤں گی، ٹھیک ہے. ہیڈنگ والے کو میں نے سلیکٹ کر لیا، وہ سلیکٹ کرنے کے بعد پھر اس کے میں پوزیشن سیٹ کروں گی، پھر اس کے اندر اس کا کلر سیٹ کروں گی. کلر بھی میں اس میں جو ایڈ کرنا چاہوں گی وہ یہاں سے میں کلر کے اوپر جا کے جو مجھے اپنے یعنی کہ اس میں سے چوز کرنا ہوگا کلر وہ بھی چوز کر سکتی ہوں. یہاں سے میں وائٹ کلر بھی چوز کر سکتی ہوں، جو بھی کلر ایڈ کرنا چاہوں. کلر پکر میں جائے گا، یہاں سے کلر پکر آپ کو مل جائے گا، یہ کلر پکر مل جائے گا. اس حساب سے آپ یہاں سے کوئی کلر ایڈ کرنا چاہیں تو آپ یہاں سے یوں کریں گے تو آپ کو کلر ایڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ نے ڈارک کلر چوز کرنا ہے، آپ ڈارک کلر چوز کرنے کے لیے چلے جائیں یہاں پہ. اس طرح سے آپ کو ڈارک کلر بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں سے آپ کو اس طرح سے کلر سلیکٹ کر سکتے ہیں. آپ میں ڈارک پرپل کی طرف جانا چاہوں گی، یہ کلر میں نے سلیکٹ کر لیا. ٹھیک ہے، یہ سلیکٹ کرنے کے بعد میں اس کے اندر جو ہے وہ ٹیکسٹ کا فونٹ سائز آپ جو بھی رکھنا چاہیں، کافی سارے فونٹس آپ کو مل جائیں گے. یہ سلیکٹ کریں یا یہ سلیکٹ کریں. اس کے اندر جو کراؤن بنے ہوئے آ رہے ہوں گے یہ پیڈ والے ہوتے ہیں، فری نہیں ہوتے، اور اس کے علاوہ جو ہوتے ہیں وہ فری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو بھی آپ نے اس میں سے ٹیکسٹ کا جو اسٹائل ہے وہ آپ نے سلیکٹ کر لیا. ٹیکسٹ سلیکٹ کر لیا. ٹیکسٹ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کے اندر بھی اینیمیشنز ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ میں اس میں ایڈ کر لیتی ہوں کوئی سا بھی اسٹائل. فرض کریں میں نے یہ ایڈ کر لیا ہے ہیڈنگ اسٹائل. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس کا سائز آپ یہاں سے چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں، جو بھی آپ سائز بڑا کرنا چاہیں اس طرح سے سائز ہو جائے گا. کلر ہو گیا، فونٹ ہو گیا، فارمیٹ آپ جو بھی ایڈ کر لیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، یہ فارمیٹ آ گیا. اس کے اندر بلٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں، بولڈ بھی کر سکتے ہیں، ٹیلک بھی کر سکتے ہیں. اسپیسنگ آپ دیکھ لیں اس کے اندر ورڈز کے اندر اس طرح کی اسپیسنگ بھی ایڈ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کا میں سائز تھوڑا سا کم کروں گی. ٹھیک ہے، بیسٹ کیٹرنگ سروسز، اس کو میں نے بیسٹ کیٹرنگ سروسز. ٹھیک ہے، اس طرح سے کر کے یہ میں نے لکھ لیا. اور اس کے اندر میں اسپیسنگ میں جا کے آپس میں لیٹرز کو بھی تھوڑا سا یوں کر سکتی ہوں اور اس کے اسپیس کو بھی تھوڑا سا کم کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کے سائز کو بھی بڑھا سکتی ہوں، جتنا چاہوں کر لوں. ٹھیک ہے، اتنا بڑا سائز کر لیا. ٹھیک ہے، پھر اس کے اندر ایفیکٹس ڈال سکتی ہوں. ایفیکٹس آپ کے پاس اس طرح کے بھی آ جائیں گے، یہ بھی آ جائیں گے، یہ بھی آ جائے گا. جو بھی آپ اس میں سے ایفیکٹ ایڈ کرنا چاہیں آپ اس کے اندر ایفیکٹ ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، فرض کریں میں نے یہ بیسٹ کی اسپیلنگ میں نے دیکھا نہیں تھا، ای اس میں ایڈ کرنا ہے بیسٹ کے اندر. ٹھیک ہے، یہ اس کی اسپیلنگ ہو گئی. ٹھیک ہے، سائز کو تھوڑا سا میں نے چھوٹا اور کر لیا. اس کے علاوہ ایفیکٹ کے اندر گئی. ایفیکٹ کے اندر میں نے جو بھی مجھے اس میں سے اسٹائل ایڈ کرنا ہے ایفیکٹ کا یہ والا ایڈ کر لیا. ٹھیک ہے، فرض کریں میں نے یہ والا ایڈ کر لیا اس کے اندر، یا یہ والا اچھا لگ رہا ہے یہ ایڈ کر لیا. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر میں نے اینیمیشن بھی ایڈ کرنی ہے. اینیمیشن بھی ایڈ کر سکتی ہوں، یہ والا کر لیں، یہ کر لیں، اس طرح سے کر لیں. یہ اینیمیشن آپ کی آ جائے گی کہ آپ جس طرح سے بھی چاہیں اینیمیٹڈ اس کو بنا سکتے ہیں اور اس کو سیو کر سکتے ہیں اپنے اس میں. لیکن مجھے سمپل سا بینر بنانا ہے وداؤٹ کسی اینیمیشن کے، تو میں اس کے اندر اس کو ایسے ہی رکھوں گی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس کی پوزیشن آپ سیٹ کر سکتے ہیں، ٹاپ جو مڈل اور باٹم کر کے. ٹھیک ہے، تو میں نے اس کو ٹاپ پہ رکھا ہوا ہے، ٹاپ سے اس کو میں تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لوں گی. ٹھیک ہے، ٹرانسپیرنسی آپ کو پتا ہوتی ہے اس کی، لائٹ کرنی ہے ڈارک کرنی ہے، میں نے ابھی ڈارک ہی رکھی ہوئی ہے. اس طرح سے آپ یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی ایڈجسٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اس کا بینر بن گیا. اچھا، اس کے اندر آپ چاہیں تو یہ وائٹ کلر میں رکھ کے اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ کچھ بھی وہ ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں ایک سمپل سا ایک بینر تیار ہو گیا ہے. اس طرح سے آپ اس میں ڈفرینٹ بہت ہی بے شمار قسم کے فیس بک بینر، کورز یا تھم نیل جو بھی یوٹیوب کا ہوتا ہے وہ بنا لیا آپ نے. کافی چیزیں اس میں بنا لی. تو اس طرح سے کر کے اس میں چیزیں ایڈ کر دی ہوتی ہیں. کوئی اتنا زیادہ مشکل کام نہیں، بہت آسان ہوتا ہے اس کو یوز کرنا. ایک دفعہ آپ اس کو یوز کرنا شروع کریں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا آسان ہے. اور یہاں پہ سیو کا آپشن آپ کلک کر کے سیو کر لینا ہے، یا یہاں پہ یہ والا آپشن آتا ہے سیو ٹو فولڈر، یا سیو سمپل سیو کرنے کا آپشن آتا ہے. سمپل سیو پہ کلک کر کے سیو کر لیا، یا سیو کو فولڈر کے تھرو پہ کرنا ہے تو آپ نے اس کو سیو کر لیا فولڈر کے اندر. ٹھیک ہے، نیو بنانا ہے تو یہ نیو بنا لے. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ نے اس کو سیو کر لیا. ٹھیک ہے، اگر فرض کریں آپ کے پاس سیونگ کا آپشن نہیں آ رہا سیو کرنے کا، تو آپ اس طرح سے کر کے اس کا اسکرین شاٹ لے کے بھی اس کو اس طرح سے کر کے سیو کر سکتے ہیں. یہ اس سے بھی زیادہ آسان طریقہ ہے. اگر آپ کے پاس
सेव का ऑप्शन नहीं आ रहा और आपके पास सेव नहीं हो रहा है पोस्टर या फ्लायर जो बैनर आपने बनाया है, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं सेव, ठीक है। लेकिन नहीं बना रहे हैं आप उसके, वैसे तो मैंने आप लोगों को जो तरीका दिखाया है स्क्रीनशॉट का, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपके पास बैनर्स वगैरह के ऊपर, फ्लायर्स वगैरह के ऊपर अप्लाई होगा। वैसे आप अगर वीडियोस या रील्स वगैरह बना रहे हैं तो उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा, उसके ऊपर आप इजीली जो है वहाँ ऊपर से जाके यहाँ से सेव कर सकते हैं। सेव का ऑप्शन आपको हो जाएगा, बहुत ही ईजिली यहाँ से सेव हो जाएगी। तो दोस्तों आज आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।